السلام علیکم، ناظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل ساری رات ادھر بارش ہوتی رہی ہے اور ابھی بلکہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی ڈرزلنگ تھی۔ ابھی مسئلہ صاف ہوا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے، نیو جرسی کا ویدر بڑا ان پریڈکٹیبل ہے، اور چونکہ یہ بارش 5-6 سینٹی گریڈ پر ہو رہی تھی، اٹ وازنٹ بلو فریزنگ پوائنٹ، لہٰذا برف ابھی بھی نہیں پڑی ہے۔ میرے کچھ جو دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ یہ کتابوں کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس کو جاری رکھیں، ہمیں بڑا شوق ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اگر کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں۔ ریئلی اب تک میں 3 کتابیں بتا چکا ہوں جن کو نوبیل ان رائٹرز کو ان کتابوں سے ملا۔ بورس پیسٹرنیک کی ڈاکٹر ژیواگو، برٹرنڈ رسل کا میریج اینڈ مورلز، اور ارنسٹ ہیمنگوے کا دا اولڈ مین اینڈ دا سی۔ آج میں ایک اور آپ کو کتاب بتاتا ہوں جو میری بہت پسندیدہ کتاب ہے، جو انفیکٹ آئیڈیلی میرا یہ جو اسپرچویلٹی، مٹیریلزم اور یہ بیزل ایلیمنٹس، مٹیریل ورڈ، مٹی، روشنی، یہ سب چیزوں کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ ناول آسکر وائلڈ کا ہے، دا پکچر آف ڈورین گرے۔ ایکچولی آسکر وائلڈ کو اس ناول ایک ہی اس نے لکھا تھا، پوئٹری تھی زیادہ بات اس نے کی ہوئی۔ 50 سال صرف آسکر وائلڈ زندہ رہا تھا، 1850 سے غالباً 1900 تک۔ 1901 سے نوبیل پرائز شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس وقت 1900 کے بعد زندہ ہوتا تو آسکر وائلڈ کو اس پہ ضرور انعام ملتا، کیونکہ پوسٹمسلی نوبیل پرائز نہیں دیے جاتے ہیں۔ میں اسے ایک نوبیل پرائز سے بھی بہت بڑا سٹینڈرڈ اس ناول میں سمجھتا ہوں۔ آسکر وائلڈ کا یہ ناول بہت زبردست ہے، اسپیشلی یہ نانی شانی جو بہت زیادہ وہ پلاسٹک سرجری، اور جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ جو اس نیچر کو، نیچرل بیوٹی کو، اس نیچرل سائیکل کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے ایک مومنٹ ٹو مومنٹ یہ زندہ رہنا ہے، اور یہ تھنگز چینج ہوتی رہیں گی، اور روح کی روشنی ابدی ہے۔ اس ناول میں ہیڈنسٹک تھاٹس کو دیا گیا ہے۔ ایک لارڈ ہنری کا کریکٹر دکھایا گیا ہے۔ یہ خود بھی ڈورین گرے بہت امیر تھا، تو اس کا دوست ہوتا ہے لارڈ ہنری، وہ اس کو پلیجرز کی طرف لگاتا ہے۔ ہیڈنسٹک تھاٹس ہے، ہیڈنزم ہے کہ آپ پلیجرز کی زندگی گزاریں، شراب پئیں، زنا کریں، موج کریں، باڈیلی لسٹ پوری کریں، اور بے شک فارغ ہو جائیں۔ دیٹس اٹ۔ تو یہ اپنے دوست بیزل سے بنواتا ہے یہ پورٹریٹ، بہت خوبصورت پورٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کو پھر فکر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا ہو جائے گا، پورٹریٹ ینگ رہے گا، تو یہ پھر ایک طرح کی ڈیل کرتا ہے۔ ایکچولی ڈاکٹر فاسٹس بھی مارلو کا جو ناول ہے وہ 16ویں صدی کا ہے، وہ بھی فاسٹزم بھی اس میں کسی حد تک ہے، اور اسٹیٹزم بھی، یہ دونوں کا کمبینیشن آسکر وائلڈ نے کیا ہے۔ وہاں وہ سیٹن سے ڈاکٹر فاسٹ ٹریٹ کرتا ہے سول اپنا، اور اس سے سیٹن سے، شیطان سے میجیکل پاورز لیتا ہے کہ میں اب میجیکل پاورز، لیکن وہ بعد میں ریپینٹ کرتا ہے اور ریڈیم کرتا ہے۔ اس میں ڈورین ایسا نہیں کرتا ہے، اور ڈورین بالکل اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ بہت زبردست یہ ناول ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اس کے کافی سارے ترجمے بہت ساری لینگویجز میں ہوا ہے۔ سادہ سی سٹوری ہے کہ وہ شخص ایک پورٹریٹ کو چاہتا ہے کہ وہ اولڈ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، میں نہ ہوں، اور جب اس نے اپنی پسندیدہ عورت، بڑی اس کی جو بلاوڈ تھی، اس کو اس نے دھتکارا، اور وہ ڈراموں میں وہ کہتی اب تو میں نہیں آؤں گی، وہ بدل ہو کے سوئسائڈ اس نے کر لی۔ تو وہ پورٹریٹ کے پاس جب آیا تو اس نے پورٹریٹ کو بہت بری حالت میں دیکھا، کیونکہ اس نے معاہدہ کر لیا تھا
کہ پورٹریٹ برباد ہو جائے میں خوبصورت رہوں گا. ڈورین گرے نے کہا کہ میں اسی طرح خوبصورت رہوں گا. بہرکیف اس کے بعد اسے بیزل ملتا ہے ایکسیڈنٹلی, یہ اس کو قتل کر دیتا ہے, آرٹسٹ کو. اور پھر ایلن کیمبل ایک اس کا دوست ہوتا ہے جس کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ ہوتا ہے, کسی طرح اس کو غائب کر دے. یہ ادھر سے مجھے یاد آتا ہے, کل میں بھی ناول کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس ناول کا بتاؤں گا, تو مجھے یہ ISI نواز نانی کی ویڈیوز اور یہ ساری کہ ایلن کیمبل ایکچولی کمپرومائزڈ ہوتا ہے اس کے پاس. وہ اس کا بچپن میں دوست ہوتا ہے, یہ اپنا ہوموسیکشول, بوتھ ہیڈ اے ہوموسیکشول ریلیشن, لو افیئر تھا دونوں کا. تو اس نے کہا ایلن کو میں تمہیں ننگا کر دوں گا, کتے میں ننگا کر دوں گا, اس کی لاش کا کچھ کر. وہ ویسے کر بھی نہیں سکا. اور آخر میں کھیل یہ جو ختم ہوتا ہے, وہ جب اس کو دیکھتا ہے پورٹریٹ کو, وہ بڑا ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. وہ بالکل بسیدہ پھسا ہو گیا ہوتا ہے, اور یہ اس کی زندگی اپنی بھی بالکل بیکار ہوتی ہے, یہ بھی لاسٹ, کیونکہ اس میں روشنی تو ہوتی نہیں ہے. تو دیٹ از اے لیسن فار اس. ہی واز ٹریڈنگ دا سول فار مٹیریل تھنگس. ایکچولی آپ لوگوں نے بھی یہ جو مٹیریلسٹک ورڈ ہے, مٹیریلسٹک آئیکونس ہیں, ان کے لیے ٹریڈ کر دیا ہوا ہے لوئی وٹون کی چیزیں, اور ان کے لیے اپنے سولز ٹریڈ کر دیے ہوئے ہیں فار اقتدار, فار فیم, ٹھیک ہے جی, فار پیسہ. تو اس لیے آپ بڑی اس میں مار کھا رہے ہیں. آج ڈومیسٹک خبروں میں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو بہت چیز اچھی لگی, آج میں نے اس کی ہیڈنگ میں بھی دی ہوئی ہے, وہ کیسر بنگالی کا کل ایک کلپ میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تھا. وہ بہت زبردست کلپ تھا. اس سے ایک کامنٹ بھی کل مجھے آیا میرے ویلاگ پہ, وہ اسی طرح کا تھا. انفیکٹ اسی کلپ کو کا اظہار کر رہا تھا. کیسر بنگالی نے کہا کہ اب ہم پاکستان میں فوجی اقتدار کولونائزیشن میں چلے گئے ہوئے ہیں. آج آپ میرے تھم نیل پہ جو ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں, کنٹونمنٹ کولونائزیشن, یہ بہت خوبصورت ورڈ اس نے دیا ہے. تھینک یو کیسر بنگالی صاحب فار گیونگ دس ورڈ, آئی ریئلی لوڈ اٹ. اب کنٹونمنٹ کولونائزیشن ہو چکی ہوئی ہے پاکستان میں. آج ایک بچہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا محسن نقوی جی بڑی ترقی کرا رہے ہیں, لاہور کو آسمانوں پہ اٹھا دیا. یہ وہ کنٹونمنٹ کولونائزیشن کے ایلیمنٹس ہیں کہ آپ بستی, یہ وہ مشرف نے کہا تھا 6 کروڑ کے پاس موبائل ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کو موبائل دے دو, ان کو سڑکیں, اور ان کو وہ بنا دے, عالیہ برج, ہنی برج, اور وہ انڈر پاسز, اور یہ سارے ریئل جو آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوں, آزادی پاکستان میں نہ ہوں, آپ اخلاقی اقدار ساری کھو جائیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہاں سے میرے سے صرف مسجد کوئی چند قدم پہ ہے. تو کل میں مغرب کے بعد واک کر رہا تھا, تو مغرب کے وقت واک کر رہا تھا, وہاں سے گزر رہا تھا, تو میں نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ 9-10 کے قریب ادھر نمازی, بلکہ 15 کے قریب نمازی تھے. شاید سنڈے تھا اس وجہ سے آئی واز ویری ہیپی. تو میرے گھر کے سامنے بھی لاہور کینٹ میں مسجد ہے, لیکن وہاں میں نے دیکھا ہے وہاں بھی اتنے ہی 15-20 مغرب میں ہوتے تھے لوگ. تو میں بڑا امپریس ہوا کہ نظر صاحب امریکہ میں بھی آپ دیکھیں, اینڈ ان سینٹرل جرسی یو ہیو اے فیسلٹی آف اے ماسک. ایک پاکستانی پیٹ نکلا ہوا سا تھا, وہ بیچارہ تیسری اس میں رکعت میں بھول بھی گیا. تو کسی پھر وہ پیچھے سے بندہ جو دکانداروں کے کرتا ہے, اس نے اللہ اکبر وغیرہ کی, اس نے کہا جی نہیں. تو وہ انہوں نے بہت اچھا کہا, بلکہ وہ میں آپ کو کامنٹ سناتا ہوں جو میں نے اس میں کل میرے ویلاگ پر تھا. ان صاحب کا بہت اچھا کامنٹ تھا. انفیکٹ دیٹ از ان فیکٹ اب جہاں ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جناب صاحب, اور ہماری زندگی جو ہے ادھر ہی اب پھنس گئی ہوئی ہیں. کامنٹ ہے جی کہ if US give green signal to generals to take over Pakistan, this will have far-reaching effects on US relations with people of Pakistan. People of Pakistan, real owners,
will make Pakistan another Iran for US, and it will never be on good term with US, and Pakistani general will have no value for people of Pakistan and will not be able to escape public outlash. However, if US stand with the people of Pakistan, this is beginning of building historic relationship between Pakistan, US and this region. Imran Khan has done his job and done well. He is now just a symbol, and poor people of Pakistan will take over and decide their way, as they clearly taking their stance against corrupt generals, judges, bureaucrats, politicians, mullahs, media, businessmen, journalists, their mafias and countries supporting them. Nobody کے نام سے یہ میں کامنٹ دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک اور میں کامنٹ بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ اقبال نے تقریباً 100 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، یزید سے تیرے مراسم، حسین کو بھی تیرا سلام، کلمہ طیبہ کے نعرے لگانا اور دکھانا آسان، مگر کلمہ طیبہ پر عمل جانی مالی اور دنیاوی عزت کے قربانی مانگتا ہے۔ اہل حق ہمیشہ پھانسی چڑھے یا چڑھائے گئے۔ اوورسیز خصوصی مغرب ممالک میں تیسری دنیا کی منافقت کا زہر جلدی عیاں ہو جاتا ہے۔ تو میں کیسر بنگالی صاحب سے ایگری کرتا ہوں، میرے خیال میں اب اس کو روکنا بہت مشکل ہے، اور شیر افضل مروت کے بارے میں جو کامنٹ لوگوں کے دیے جا رہے ہیں، جو امپریشن لیا جا رہا ہے اسپیشلی عادل راجہ کی وساطت سے، وہ بالکل غلط ہے۔ میرے خیال میں یہ 100% پرو عمران خان سپورٹڈ ہے۔ عمران خان آلویز سپورٹس سچ سٹینس۔ عمران خان عادل راجہ کو بھی سپورٹ تب کر رہا تھا جب وہ جرت دکھا رہا تھا فوجیوں کو للکارنے میں، بٹ لیٹر آن عادل راجہ ریئلی ڈچڈ ہم۔ اب یس شیر افضل مروت دیکھیں، اس نے اسی لیے فوج زندہ باد اور یہ نعرے کل بھی شیر افضل مروت نے لگوائے، اینڈ ہی ہیز بیکم اے ریئل کراؤڈ پلر، جو کہ ریئلی مریم کی اور گانڈے کی ستن گیلی شیر افضل مروت نے کر دی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ یا تو الیکشن ملتوی ہو جائیں گے یا پھر یہ پی ٹی آئی والے یہ الیکشن ڈیفینیٹلی جیت جائیں گے۔ مائنس عمران خان کیا سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں، بٹ 90% امید یہی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ بٹ شیر افضل مروت ہیز پروو، جو میں کہتا تھا کہ لاکھ لوگ میرے ساتھ جڑیں، لیٹ اسٹینڈ اپ، جو چیز انفیکٹ عادل راجہ نہیں کر سکا۔ عادل راجہ اپنی اسکرین پہ تو فالوورز اور سارے لاکھوں کی تعداد میں لے سکا، گو فنڈ سے بھی 1.5 لاکھ پاؤنڈ اکٹھا کر گیا، لیکن وہ آن گراؤنڈ لوگ اکٹھے نہیں کر سکا، جو کہ شیر افضل مروت کر گیا۔ باقی سب باتیں کرتے تھے۔ لیٹ سی کہ پنجاب میں بھی اگر اس طرح کا کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے تو دیٹ وڈ بی ریئلی ویری گڈ۔ تیسرا، آپ تنگ نیل پہ میرا جسٹس اعجاز الحسن کا دیکھ رہے ہیں، میرے کلاس فیلو، میرے بہت اچھے دوست۔ آئی لائک ہم، اونلی آئی ڈس لائک ہم۔ جب اس نے وہ جو ریزولوشن تھا، تحریک تھی اگینسٹ دیٹ سائفر، جب اس نے اس پہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا، الیکشن انل کیے، اس کے علاوہ اعجاز ہیز بین ریئلی کلاس، اور اس نے فائنلی خط لکھ کے قاضی فائز عیسیٰ کی ڈھوئی پھاڑ دی ہے۔ میں نے بیسیکلی تو تھم نیل پہ یہ لکھنا تھا، پھر میں نے کہا تھم نیل واقعات نہ ہو جائے، پینٹ اتارنے تک کی لکھا ہے۔ اس نے ججز کی کمیٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے تو سیٹل کیا تھا کہ یہ 3 ججز فیصلہ کیا کریں گے، اور اب آپ اکیلے ہی فیصلے کری جا رہے ہیں۔ بڑا کتے کا بچہ ہے، نامراد منافق، اتنا بڑا حرام زادہ ٹوپی ڈرامہ نہیں دیکھا۔ حدیبیہ میں اس کو چھوڑا، ہر جگہ کرپشن کا منبع، ادھر جا کے ایڈول لے کے اسد طور ایک جانتے ہی نہیں جس کو کوئی، اس کے گھر پہنچ گیا کہ ISI نے اٹھایا ہے، مطیع اللہ جان کے گھر پہنچ گیا ٹوہا سا، اور اب کہاں بیچاری عورتیں اندر ہوئی ہیں۔ ظلم ہے، عمران خان نے خط لکھ دیا تو یہ پریشر ڈال رہا ہے کتے کا بچہ، خود خط لکھتا تھا تو یہ جواب نہ دیا جائے۔ یہ حرام زادہ جو الو کا پٹھا ہے، یہ عکاسی کرتا ہے پاکستانی قوم کی، کہ کیسے پاکستانی قوم عمرہ کے اشرافیہ کی بدماشی کے نیچے لگ گئی ہوئی ہے۔ جناب صاحب، یہ سارے وکیل کٹھے ہو گئے ہیں چمٹے چماٹے پیسے کے چکر میں، ٹھیک ہے نا جی۔
تو میرے خیال کے مطابق اعجاز الحسن نے اس کو بہت شیک کیا. ویسے بھی اس کے 10 مہینے ہی باقی رہ گئے ہیں آئی تھنک چیف جسٹسز کے. اس نے جو بہت بڑا، اس کو صرف شوق نواز شریف کو اہل کروانے کا ہے. وہ آج ایک اور میں بھی ریفرنس دیا کہ وہ نااہل کیسے ہو گیا. گانڈا جی کیسے، گانڈے جی کی ٹوئی میں قاضی فائز ایسا جا کے بیٹھ جا. اس ملک کو تو چھوڑ دے، دفع کر اس ملک کو. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ آپ شیر افضل مروت کی تحریک کو جوائن کریں، اور چانس ہے کہ اگر یہ کوئی نیگوشیشنز عمران خان کی ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ، اٹس گڈ اینڈ لیٹس عمران خان گیٹ اے اسپیس فار اے وائل ایون وداؤٹ ہم اف ہز پارٹی ونز دا الیکشن. اللہ کرے الیکشن ہو جائیں. ادروائز یہ کنٹونمنٹ کالونائزیشن جو ہے یہ بڑی سویئر ہے، یہ بہت زیادہ سویئر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اسرائیل کو گولے دے رہے ہیں یہ اسرائیل میں اب یوکرائن والا سامان سارا اسرائیل پہنچا رہے ہیں. اور اسی لیے یہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عمران خان روکے گا، پوچھے گا کہ بھئی کیسے جا رہا ہے، یہ چھپائیں گے. ٹھیک ہے نا، عمران خان کو تو بتانا چاہیے تھا کہ یوکرائن میں انہوں نے چیزیں بھیجنی شروع کر دی ہیں. عمران خان کے وقت ہی انہوں نے بھیجنی شروع کر دی. عمران خان خاموش رہا، مصلحتاً خاموش رہا، اور اس وجہ سے وہ پھنس گیا ہے. یہ فوج کا آپ کو علاج کوئی کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، میں اس لڑکے کی بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ محسن نقوی انقلاب لے آیا ہے، اور محسن نقوی انقلاب لا سکتا ہے سڑکوں سے یا ان چیزوں سے. نو، ناٹ ایٹ آل. آپ کے مسئلے بے روزگاری کے ہیں، آپ کے مسئلے انصاف ملنے کے ہیں، آپ کے مسئلے جو ہیں وہ اخلاقی اقدار کو بچانے کے مسئلے ہیں. ہر انسٹیٹیوشن کرپٹ ہو گیا ہے. سول سروسز میں کتنے فراڈ لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں، پیسے لے کے سول سروسز میں سی ایس ایس میں بھرتیاں پیسے لے کر ہو رہی ہیں. پورا نظام برباد ہو گیا کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. عمران خان اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ آیا تھا، لیکن اس نے بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، جو کہ بہت ہی برا ہوا ہے میں سمجھتا. آخر میں انٹرنیشنل نیوز پر وہ جو بڑا مشہور امریکن جرنلسٹ ہے کیو میں پکڑا ہوا، اس کے بارے میں ایلون مسک نے کل بہت زبردست ٹویٹ کی، اور اس نے کہا جی دیکھیں یہ آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، اس پہ آپ نے ٹارچر بھی کیا ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی گونزالیرا وہ بہت اچھی ٹویٹس کرتا ہے. اور اس نے، مجھے یاد ہے میں اس کے 2 انٹرویوز انیشلی سنے تھے کہ کیسے زیلنسکی ینگ یوکرینینز کو مروا رہا ہے. ینگ یوکرینین اس فضول قسم کی جنگ میں دھنسے ہوئے ہیں. یہ جنگ جیسے عمران خان کہتا تھا کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی، یا حمید گل کہتا تھا، اسی طرح فار یوکرینینز یہ امریکہ کی جنگ ہے. یہ جنگوں میں دھنسا کے آپ کو ان مصیبتوں میں ڈال کے بہت بری طرح آپ کو یہ پھنسا دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ چائنا is getting a more mature role in the world politics. امریکہ کے پاس جب سپیریورٹی آئی، امریکہ نے اسے بڑے ریشلی ود کیا کہنا چاہیے، ود ریت، نوڈ اگریشن سے، نیکڈ اگریشن سے اس کو ڈیل کیا. ویئرز چائنا اس کو بڑی ہمبلی، بڑی کوللی اس کو ڈیل کر رہا ہے. اور اگر معیشت پہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہے، پھر ریئلی چائنا ول رول. اینڈ مورلز کا تو امریکہ نے بالکل بٹھا دیا ہے. if a little bit China comes on the morals, China will remain the super power forever. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے